امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت سچویشن روم میں اہم اجلاس، آبنائے ہرمز سے متعلق نئی صورتحال اور ایران سے مذاکرات پر گفتگو۔ امریکی میڈیا کے مطابق اجلاس میں صدر ٹرمپ نے کم سے کم ایک مرتبہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانیوں سے فون پر بات کی۔ اجلاس میں نائب صدر جیری وینس بھی شریک تھے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر جنگ اور وزیر خزانہ بھی اجلاس میں شامل تھے۔ جوائنٹ چیفز کے چیئرمین ڈین کین نے بھی شرکت کی۔ اجلاس ایسے وقت میں ہوا جب 3 روز بعد امریکہ ایران جنگ بندی کی 15 روزہ مدت ختم ہو رہی ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ایران سے بہت اچھے مذاکرات چل رہے ہیں۔ تہران امریکہ کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ امریکہ نے ایران سے مذاکرات میں بھرپور انداز میں اپنا موقف پیش کیا۔ کسی ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں، جنگ بڑھانا نہیں چاہتے، اپنے دفاع کا قانونی اور جائز حق استعمال کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، ہم نے جنگیں یا تنازعات شروع نہیں کیے۔ ٹرمپ کو حق نہیں کہ وہ کہے کہ ایران اپنے جوہری حقوق سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہمارا موقف خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے تحفظ پر مبنی ہے۔ دشمن اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ انفراسٹرکچر، سکولز اور ہسپتالوں پر حملے کیے گئے۔ ایرانی تہذیب تباہ کرنے، ایسے پتھر کے دور میں بھیجنے کے بیانات دشمن کے عزائم ظاہر کرتے ہیں۔ مذاکرات میں پیش رفت ہے مگر اب بھی کافی فاصلہ ہے۔ امریکہ نے ناکہ بندی کا اعلان کیا جو ایک بھونڈا اور جاہلانہ فیصلہ ہے۔ سربراہ ایرانی وفد اور اسپیکر پارلیمنٹ باقر قالیباف کا انٹرویو، کہا دوسرے ممالک آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں مگر ہم نہیں، یہ ناممکن ہے۔ امریکی مائن سویپر اپنی موجودہ پوزیشن سے 1 انچ بھی آگے نہ بڑھیں۔ امریکی مائن سویپر آگے بڑھا تو یقینی طور پر فائرنگ کریں گے۔ میں یہ بات امریکی وفد کو واضح طور پر بتا بھی چکا ہوں۔ جنگ میں دشمن کے 170 سے 180 ڈرونز نشانہ بنائے۔ امریکہ کا F-35 لڑاکا طیارہ بھی نشانہ بنایا گیا جو معمولی بات نہیں۔ ٹرمپ ایران میں حکومت کی تبدیلی اور دفاعی صلاحیتوں کو ختم کرنے میں ناکام رہے۔ مخالف فریق دھمکیوں اور ڈیڈ لائنز کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ ثابت ہو گیا ایران وینزویلا جیسا کمزور ملک نہیں ہے۔ ایران نے نئی امریکی تجاویز ملنے کی تصدیق کر دی۔ تہران نے نئی امریکی تجاویز پر غور شروع کر دیا۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے مطابق ایران نے ابھی تک امریکی تجاویز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم مذاکرات میں سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ ایرانی قوم کے مفادات کا پوری قوت سے دفاع کیا جائے گا۔ امریکہ کو ایران کے بنیادی خدشات کو سمجھنے اور انہیں حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا کہنا ہے، واشنگٹن اہم معاملات پر زیادہ سے زیادہ مطالبات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ دونوں فریقوں کے درمیان رابطہ موجود ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ براہ راست مذاکرات سے پہلے ایک فریم ورک معاہدہ طے پایا جائے۔ ایران امریکہ کو افزودہ یورینیم دینے پر بھی تیار نہیں، یہ ناقابل قبول شرط ہے۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی آڑے آ گئی۔ آبنائے ہرمز پھر بند، تجارتی جہازوں کی آمد و رفت معطل۔ ایران نے بھارت کے تیل بردار 2 بحری جہازوں کو گزرنے سے روک دیا۔ خلاف ورزی پر 2 ایرانی کشتیوں کی آئل ٹینکر پر فائرنگ، عملہ محفوظ رہا۔ برطانوی حکام کا دعویٰ، پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایرانی بندرگاہوں کی مسلسل ناکہ بندی کے امریکی اقدام کے باعث آبنائے ہرمز میں آمد و رفت کا نظام سخت فوجی کنٹرول میں واپس آ گیا۔ امریکہ نام نہاد ناکہ بندی کی آڑ میں سمندری قزاقی اور لوٹ مار میں ملوث ہے۔ جب تک امریکہ بحری جہازوں کی ایران آمد و رفت پر پابندی ختم نہیں کرتا، آبنائے ہرمز کی صورتحال سخت کنٹرول میں رہے گی۔ ایران کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے بیان میں کہا، ہم نے خبردار کیا تھا، اب آبنائے ہرمز کی پرانی حالت میں واپسی کا مزہ چکھیں۔ وقت آ گیا آبنائے ہرمز کے لیے نیا بحری نظام تسلیم کیا جائے۔ تجارتی جہاز اجازت کے بعد مخصوص راستوں سے گزریں اور مقررہ ٹول بھی ادا کریں۔ ایرانی بحریہ دشمنوں کو شکست دینے کے لیے تیار، سپریم لیڈر کا آرمی اڈے پر مزاحمت جاری رکھنے کا عزم۔ شہداء کے ورثاء سے اظہار تعزیت، مجتبیٰ خامنئی نے کہا، کچھ طاقتیں ایران کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں، ایران کو توڑنے کے خواہش مند ناکام ہو چکے۔ امریکی منصوبوں کے خلاف ایرانی فورسز ڈٹ کر کھڑی ہیں۔ ایرانی فوج نے دشمن کی کمزوری اور ذلت کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ ایرانی فوج نے پہلوی کی باقیات اور امریکی سازش ناکام بنا کر تاریخ رقم کر دی۔
امریکہ بین الاقوامی سمندروں میں موجود ایرانی آئل ٹینکرز اور تجارتی جہازوں پر قبضہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ اس اقدام سے ایران پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کھول دے۔ جنگ دوبارہ شروع کی گئی تو اس بار یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہوگی۔ ایرانی بریگیڈیئر جنرل محمد رضا کہتے ہیں جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو اس ماہ تیار کردہ میزائلوں سے جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کسی بھی صورت ایران کی میزائل بنانے کی صلاحیتوں کو نہیں روک سکتا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں میں خطے کی تازہ صورتحال، آبنائے ہرمز اور لبنان جنگ بندی برقرار رکھنے پر بھی تبادلہ خیال، دیگر اہم امور بھی زیر غور آئے۔ آبنائے ہرمز پر کسی ایک ملک کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، اماراتی وزیر مملکت ریم الہاشمی کا واشنگٹن میں بین الاقوامی معاشی کانفرنس سے خطاب۔ کہا امریکہ میں 10 سال میں مزید 1.4 ٹریلین ڈالرز کی سرمایہ کاری کریں گے۔ دنیا بھر میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی جوڑی کا چرچا ہے۔ افواج پاکستان نے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی، وزیر اعظم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ کہا امریکہ اور ایران میں جنگ بندی بھی فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کی وجہ سے ہوئی، دنیا پاکستان پر یقین کر رہی ہے۔ پاکستان نے گریٹر اسرائیل کا خواب چکناچور کر دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا دنیا امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی معترف ہے۔ پاکستان نے ایران اور امریکہ کو ایک میز پر بٹھایا، بھارت کو شکست دینے کے بعد پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ استور شہر میں بارش، بالائی علاقوں میں برف باری، استور ویلی روڈ کے مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ، بالائی علاقوں کو ملانے والی بیشتر رابطہ سڑکیں بھی بند، شہریوں کو شدید مشکلات۔ وادی نیلم میں لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہ بند ہونے پر گاڑیاں پھنس گئیں، رات سے پھنسے سیاحوں کو پولیس نے محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ پنجاب میں راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، گجرات، گوجرانوالہ میں بارش کی پیش گوئی۔ حافظ آباد، سیالکوٹ اور منڈی بہاؤالدین میں بھی آندھی کے ساتھ بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا میں چترال، دیر، سوات، کالام، مالاکنڈ، کوہستان میں بادل برس سکتے ہیں۔ بلوچستان میں کوئٹہ، یوب، زیارہ سمیت دیگر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش بھی متوقع ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس مری کے علاقے کوٹلی ستیا میں اسکائی گلاس برج پروجیکٹ کی منظوری، 1 ماہ تعمیراتی امور کے آغاز کا ہدف مقرر۔ مری میں 3 نئے سیاحتی زون قائم کرنے کی منظوری، شوالا، سوزو اور بروری میں ہاسپٹیلٹی زون قائم ہوں گے۔ نجی شعبے کے اشتراک سے 5 سٹار معیار کے ہوٹلز بنائے جائیں گے۔ مری میں لینڈ سلائیڈنگ کے سدباب کے لیے عالمی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا بھی فیصلہ۔ چٹا موڑ، دریا گلی، بانسرا گلی، نمل جھیکا گلی اور دیگر علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے متاثرین کی بحالی اور امداد کے اقدامات کا حکم۔ مری بحالی پروجیکٹ کے لیے ماہرین کی ٹیم تشکیل دینے کا فیصلہ۔ پنجاب میں پہلا فیسلٹی مینجمنٹ یونٹ قائم کرنے کی بھی منظوری۔ یونٹ صوبے بھر میں مختلف مقامات پر قائم پنجاب ہاؤس اور دیگر عمارتوں کی تعمیر اور مرمت اور مینجمنٹ سنبھالے گا۔